اطہر کاظمی صاحب یہ دونوں ہی بڑی خبریں، ایک تو کمیٹیوں سے باہر آ جانا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ محمود اچکزئی صاحب کی بڑی پرانی تجویز ہے کہ کمیٹیوں سے نکل آنا چاہیے آپ کو. پھر اور بھی 2-3 چیزیں تھیں کہ فارم 45 کی آپ الگ سے اسمبلی بنائیں، اس کے پیرلل اجلاس کریں، اور وہ کہتے تھے کمیٹیوں سے باہر آ جائیں، لیکن ان کی اس تجویز کو کوئی مان نہیں رہا تھا. اور عمران خان صاحب نے آج اچانک یہ فیصلہ سنا دیا اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں نہ اترا جائے. آپ کے خیال میں یہ دونوں فیصلے کیسے ہیں؟ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے یہ سیاسی فیصلے ہیں، یہ تو ان کی جماعت نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کرنے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. لیکن اب تک جو سیاسی آپ نے ان کے فیصلے دیکھے ہیں اسی کے تناظر میں آپ اس کو دیکھیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ اسمبلیوں سے باہر نکلنا بہت بڑی غلطی تھی، پنجاب اسمبلی کو توڑنا یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑنا. لیکن اگر آپ دیکھیں جو بھی سیاست ہوتی ہے اسد اللہ صاحب، وہ آپ ملک کے آئین اور قانون کے تحت کرتے ہیں. اگر وہ اسمبلیوں سے نکلے تھے تو اس وقت آئین میں لکھا ہوا تھا کہ 90 روز میں الیکشنز ہوں گے، اور اس وقت اگر وہ کمیٹیوں سے نکلتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے. وہ ایک طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا یہ سارا نظام اس طرح چل رہا ہے جس طرح چلنا چاہیے، کیا پارلیمنٹ اس طرح فنکشن کر رہی ہے. تو پھر تو آپ وہاں پہ بیٹھ کے کمیٹیوں کے اندر ان کو لیجٹمیسی دے رہے ہیں. حالت تو پارلیمنٹ کی یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس نے پکڑا، کیوں پکڑا. اسپیکر صاحب کہتے ہیں تحقیقات ہوں گی، پھر معاملہ وہیں پہ رک جاتا ہے. تو سارا یہ جو نظام ہے میرے خیال میں اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور اسی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کمیٹیوں سے باہر نکلیں. اور ضمنی انتخاب، دیکھیں یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن یہ بڑا فیشنیبل بن گیا یہاں پہ، اس لیے کہ یہاں پہ ایک بات کوئی کرتا ہے اور باقی سارے بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جی ضمنی انتخاب آپ نے چھوڑ دیا تو بڑا نقصان ہوگا. 1985 کا الیکشن دیکھ لیں. 1985 کے الیکشن میں کون کون سے لوگ آئے تھے، ان میں سے کتنے لوگوں نے سسٹین کیا. پیپلز پارٹی تو اگلا الیکشن بھی جیت گئی تھی، وہ تو دھاندلی کر کے آئی جی آئی بنا کے وہ بڑی مشکل سے جناب وہ سارے معاملے کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور جس طریقے سے وہ سارا ان کا ایک طرح سے ٹون ڈاؤن کیا گیا ان کی جیت کو. تو یہ کہنا کہ وہ اگر الیکشن نہیں لڑیں گے ضمنی تو عوام دوسری طرف چلی جائے گی، نہیں، یہ 1985 یا 95 والی سیاست نہیں ہے. اس وقت حالات تبدیل ہو چکے ہیں. میرے خیال میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نظام لیجٹیمیٹ نہیں ہے تو پھر کیوں اس کا حصہ بنے. دیکھیں ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں گا. جس طرح ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کا انہوں نے آرٹیکل 58(2)B کا ذکر کیا، لیکن وہ آرٹیکل 52(8)B جو ہے وہ فرد واحد استعمال کرتا تھا، اور وہ ایک آمر کے دور میں کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے وہ آرٹیکل ڈالا گیا تھا. اور جہاں پہ عوام کی کولیکٹیو ول بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ایک الیکٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اگر اس چیز کو ایکسرسائز کرتی ہے، پارلیمنٹ کو توڑتی ہے، تو وہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تو آرٹیکل 52(8) جو بھی تھا، ایگزیکٹ مجھے بھی اس کا نام اس طرح یاد نہیں آ رہا، تو وہ بڑا ڈیفرنس ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو محمود اچکزئی صاحب کا نام ہے، یہ خان صاحب نے پہلے بھی بھیجا تھا، اور آج تو خان صاحب نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام بھی بھیجا. یہ میں آپ سے خبر آپ کو دے رہا ہوں، کنفرم کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، یہ اطلاعات نہیں ہے، یہ کنفرم خبر ہے. عمران خان صاحب کی بہن سے میری خود بات ہوئی ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کنفرم کیا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کہا گیا ہے کہ سینٹ کے اندر کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں، جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے سینیٹرز موجود ہیں؟ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اپنے سینیٹرز کو چھوڑ کے کیوں علامہ راجہ ناصر عباس کو بنانا چاہتی ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیں 2 وجہ. ایک تو یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب بات کرتے تھے تو ان کو جس قسم کے بھونڈے کیس میں سزا ہوئی ہے، ابھی تو حافظ صاحب بات اس طرح کر رہے تھے کہ جیسے یہاں پہ اسکینڈینیویا کا نظام عدل چل رہا ہے. حکومت کسی کی بھی ہو، جس طرح کے مقدمات میں جس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں، اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں. دیکھیں کل کوئی اور اپوزیشن لیڈر بنے گا، اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا. اب تو شاہریز کو جناب 27 مہینے کے بعد، جس کا نہ تعلق تھا نہ کچھ، اس کو پکڑ لیا گیا. تو محمود اچکزئی صاحب کے اوپر کم از کم 9 مئی تو نہیں ڈالا جا سکے گا. ان کے اوپر کم از کم اس کی ریکاؤنٹنگ بھی نہیں ہو سکتی ان کے ووٹوں کی. جی مطلب ریکاؤنٹنگ تو ہو ہی سکتی ہے ان کے ووٹوں کی، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو. نہیں وہ تو پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ کر کے وہ بھی، کیونکہ بہت ساری مثالیں ہیں نا ریکاؤنٹنگ کی اس قومی اسمبلی میں. جی وہ بھی کر کے دیکھ لیں. پر کم از کم اس طرح کا کوئی مقدمہ ان پہ نہیں چلایا جا سکتا. تو میرے خیال میں اس وجہ سے، اور پھر تحریک انصاف کی جو اپنی قیادت ہے، جو کچھ قیادت ہے، وہ لوگ جو جس قسم کی ایک روایتی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی سیاست ان کو اتنی پسند نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں. اب اچکزئی صاحب بھی کھل کے بات کرتے ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب بھی کھل کے بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں خان صاحب نے ایک تو اپنی پارٹی کو بھی پیغام دیا ہے کہ آپ بھی جو یہ مرات ہیں، یہ جو کمیٹی والی گاڑیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان سے باہر نکلیں اور جو ہمارا مقصد ہے اس کے اوپر ہیں. اب اس پہ ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو، آپ کو اختلاف ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لوگ مرات، کمیٹیوں، ایم این اے شپ، ان کی وجہ سے زیادہ مزاحمت نہیں کرتے کہ کہیں ہم سے یہ چیزیں چھن نہ جائیں، تو اس لیے ان سے یہ چیزیں چھین لی جائیں تاکہ وہ مزاحمت تو پوری کریں؟ یہ ایک وے آف لوکنگ ایٹ اٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حتمی چیز نہیں ہے. لیکن خان صاحب اگر جدہ میں بیٹھ کے یا نیو یارک میں بیٹھ کے یا لندن میں بیٹھ کے پارٹی کو کچھ کہہ رہے ہوتے تو پھر تو آگے سے کوئی اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ جی یہ میری مراد لینا چاہتے ہیں. خان صاحب خود جیل میں، خان کی بیوی جیل میں، خان کے بانجے جیل میں، خان صاحب کی بہنوں کے اوپر مقدمے، وہ بھی جیل کے ہو کے آ چکی ہیں. تو اتنا وزن اس پارٹی نے اٹھایا ہوا ہے کہ میرے خیال میں وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پھر آپ خان صاحب کی بات کو اس طرح اگنور کر دیں. اگر وہ جدہ میں ہوتے تو شاید بات اگنور کر دی جاتی، لیکن میرے خیال میں موجودہ حالات میں جماعت کے لیے ان چیزوں کو اگنور کرنا آسان نہیں ہوگا. گور صاحب کی اپنی رائے ہے اور یقیناً سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی کوئی تحفظات ہوں گے، اور آج خان صاحب سے انہوں نے اپنے استعفے کے حوالے سے گفتگو کی ہے. یا تو وہ آج وہاں پہ جا کے گفتگو نہ کرتے، اپنا استعفیٰ پیش نہ کرتے، تو پھر تو یہ آپ کہہ سکتے تھے کہ فلم ہے. جب انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنا استعفیٰ رکھ دیا اور خان صاحب نے آگے سے قبول نہیں کیا تو پھر فلم تو والی بات نہیں. تو پھر کل ٹویٹس کرنے کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ نہیں، ٹویٹس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ٹویٹس کیے بغیر یہ کام کر سکتے تھے وہ؟ دیکھیں، وہ obviously وہ ایک طرح سے ایک پولیٹیکل میسج بھی انہوں نے دینا تھا کہ مجھے جماعت کے اندر کچھ معاملات ہیں، میرے کچھ اختلافات ہیں، سیاسی جماعت ہے. تو وہ یقیناً جب خان صاحب خود جیل میں ہیں، ان سے اس طرح کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو اور یہ بھی گارنٹی نہیں تھا کہ آج خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی. یہ تو ان کی ملاقات ہو گئی، یہ ایک الگ بات ہے. تو میرے خیال میں شاید وہ ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہوں گے. لیکن کیا اس کا کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا تھا؟ یقیناً ہو سکتا ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر بہت ساری چیزیں جو آپ کو اندر ہی سیٹل کرنی پڑتی ہیں، لیکن تحریک انصاف دیکھیں نا، اس وقت غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہے. یہ والی حالت تو نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ نیاز اللہ نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادھر ہائی کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں، ملک کے نامور وکیل ہیں. کل رات کو ان کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا ہے. یہ حالت ہے. اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا ہے. تو دیکھیں جن حالات میں پارٹی یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ابھی تو ان پہ اعتراضات ہم بہت سارے کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی حافظ احسان کھوکھر صاحب بھی ان کے اوپر سارے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن دیکھنے کی چیز ہے کہ اس وقت ہو رہا کیا ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے اسد اللہ صاحب کہ اگر آج 78 سال کے بعد بزرگ سیاستدان ہمیں ہائیبرڈ نظام کی تعریفیں سنائیں، تو یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ اس چیز سے بدظن ہو رہا ہے. وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ ایک غیر روایتی سیاست ہو جہاں پہ صرف 2 خاندانوں کے بچے آگے نہ آئیں، دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ٹیلنٹ کے مطابق، اپنے کردار کے مطابق اس نظام میں حصہ ملے. زرداری صاحب کے بیٹے نے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا اور اچانک وہ وزیر خارجہ بن گئے. اسی طرح دیگر بھی بہت ساری معزز شخصیات ہیں. تو لوگ اس نظام کے حوالے سے جو ہے نا، لوگوں کے تحفظات ہیں.